الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المغیرة بن شعبہ قال زفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلة فامر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يعزلي بها منه فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما لها تربت يداه قال وكان شاربه وفاء فقال لي أقصه لك على سواك أو قصه على سواك رواہ الترمذی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا تو آپ نے دستی کا حکم دیا، وہ بھونی گئی، پھر چھری لی، پھر اس میں سے میرے لیے چھری سے کاٹنے لگے۔ پھر بلال حضور کو نماز کی اطلاع دینے آئے تو آپ نے چھری ڈال دی۔ فرمایا اسے کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ گرد آلود ہوں؟ فرمایا ان کی مونچھیں بڑی تھیں۔ تو مجھ سے فرمایا میں انہیں مسواک پر قطر دوں یا تم مسواک پر قطر لو۔ ترمذی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہیں مشہور صحابی ہیں۔ آپ خندق کے سال ایمان لائے، صلح حدیبیہ میں بھی حاضر تھے، امیر معاویہ کے دور سے گورنر رہے، ان کی طرف سے گورنر رہے، بڑے مدبر، نہایت عقل مند، صاحب الرائے صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کے گھر بطور مہمان گئے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مہمان بنایا، جیسا کہ بعض شارحین نے سمجھا ہے، تو یہ نہیں پتہ چلا کہ میزبان کون سے صحابی ہیں۔ یا تو صاحب خانہ نے اپنے خادم کو یہ حکم دیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب خانہ کو حکم دیا دستی کا۔ اگر میزبان سے بے تکلفی ہو تو مہمان اپنے پسندیدہ کھانے کی فرمائش کر سکتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کا اپنا ہی تو گھر ہوتا ہے۔ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بندہ نوازی کی شان ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے خدام کے لیے گوشت کاٹتے ہیں۔ خیال رہے کہ جو سکین ہے وہ ہر چھری کو کہتے ہیں، اور اس حدیث میں شفرہ ہے تو یہ چوڑی اور پرانی چھری کو کہا جاتا ہے۔ چوڑی اور پرانی چھری، سکین ہر کوئی چھری ہوتی ہے جیسے بھی ہو۔ تو حدیث پاک میں پھر حضرت جب آپ گوشت کاٹ رہے تھے اپنے خادم کے لیے، تو حضرت بلال بن ابی ریاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت شریف ہے حضرت بلال، تو کنیت شریف عبد الرحمن ہے، حضرت بلال بن ابی ریاح نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت شریف جو ہے ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ ان کا جو مزار پر انوار ہے وہ دمشق میں ہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اب وہ تشریف لائے۔ اطلاع دینا یعنی اطلاع دی کہ اذان کے ساتھ تھا، اطلاع اذان کی ہو گئی، یعنی اطلاع دینا اذان کے علاوہ تھا، یعنی ایک تو اذان دی، پھر اطلاع دی جناب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت بلال اذان کے بعد خصوصی طور پر
نماز کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض فرماتے تھے. یعنی جب نماز کی اطلاع دی تو کہا کہ ابھی تو نماز کا وقت کافی ہے اور بلال جلدی کر رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے، کہ حضرت بلال نے نماز کے لیے عرض کیا ہے. تو عشاء کا وقت ویسے بھی بڑا وسیع ہوتا ہے اس زمانہ میں. جماعت کے لیے کوئی یہ جیسے آج کل گھڑیاں ہیں، ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے، اتنا کوئی ٹائم کی پابندی بھی نہ تھی، کافی وقت ہوتا تھا، اس وقت میں نماز پڑھ لیتے تھے. تو اب دیکھا کہ مونچھوں کے بال جو ہیں ہونٹ کے کنارہ سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو یہاں جو ہے مراد یہ کہ یہ ہونٹ کے کنارے ہیں، اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو یعنی حضرت بلال کی مونچھیں بڑی تھیں. یعنی اب تمہاری مونچھیں اتنی بڑی ہیں کہ تم جو کھاتے پیتے ہو تو یہ مونچھیں جو ہیں یہ اس میں آتی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں. یعنی تمہاری مونچھوں کے بال جو ہے مسواک پر رکھ کر کاٹ دیے، جیسے وہ کرتے ہیں نا ہیئر ڈریسر، ایسے کنگھی رکھ کے نا تو وہ کینچی سے کاٹتے ہیں، کتراتے ہیں. یا تم پھر اس کو خود ہی کاٹ لو. تو معلوم ہوا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لمبی مونچھیں سخت ناپسند ہیں. ان سے ایسی نفرت ہے کہ گھر جا کر کینچی سے کاٹنے کی بھی اجازت نہ دی، میں یہی کاٹتا ہوں. اور کہا تم خود کاٹ لو یا ہم کاٹ دیتے ہیں اس کو، بلکہ فرمایا ابھی کاٹو یا ہم خود کاٹیں. تو مسلمان اس سے عبرت بھی پکڑیں. ایک بات کا یہ خاص طور سے دھیان رہے کہ مونچھیں کترانا ہے، اس کو حلق نہیں کرانا. قصر کہا جاتا ہے، اقصہ، یعنی میں اس کو قصر کر دوں، کم کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ ہونٹ کے اوپر ایک کنارہ لگایا ہوا ہے، یہ نیچے بھی ہونٹ پہ یہ کنارہ لگا ہوا ہے. تو مراد یہ کہ جو مونچھیں اس کنارہ سے نیچے نہیں آنے چاہیے، تاکہ کھاتے پیتے وقت جو ہے وہ کھانے میں نہ ڈالے، پانی میں نہ ڈالے. یہ دیکھیں نا یہ کنارہ ہوتا ہے اس کا، تو یہاں سے اوپر یہ ایسے رکھ کے تو یہ کاٹ دیتے ہیں، ایسے رکھ کے نا اوپر نیچے جو آتی ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کنارے تک جو ہے اوپر تک ہونی چاہیے. تو مونڈنا جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، اس کو حلق کہتے ہیں. مونڈنا جڑ سے، جیسے حلق سر کا کراتے ہیں تو یا کلین شیو کرتے ہیں، وہ بھی حلق کے معاملے ہیں. سر کے بال مونڈنے کو حلق کہتے ہیں، یعنی حلق مونڈنا ہے. تو قصر کترانا ہوتا ہے. تو مونچھوں کو قصر کرانے کا حکم ہے. جیسی بھی ہیں آپ ہونٹوں کے نیچے نہ آئیں تو آپ اتنی رکھ سکتے ہیں جس میں پانی میں نہ پڑیں، دودھ میں نہ پڑیں، کھانے کی چیز میں نہ پڑیں. تو مونچھیں قصر کرائی جاتی ہیں، یہی سنت ہے. مونڈنا سنت نہیں ہے کہ بلیڈ پکڑا چر کر کے ساری جڑ سے کاٹ دیں اور مونچھیں ہیں ہی کو نہیں، داڑھی بہت بڑی ہے. یہ حضور نہ تو ویسے بھی بندہ بھی نہیں اچھا لگتا مونچھوں کے بغیر. تو مونچھیں بے شک رکھیں، زیادہ پست بھی نہ ہو، تھوڑی سی نظر آنی چاہیے. مونچھیں قصر کر سکتے ہیں یا جتنی قصر کر سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مونڈنے کا حکم نہیں ہے کہ بلیڈ سے اس کو جیسے کہ ٹنڈ کی جاتی ہے، ایسے حکم نہیں ہے. تو یہاں بھی یہ دیکھ لیں، اقصہ لکالا سواک، اقصہ یعنی قصر کر دوں، میں تمہاری مونچھیں کاٹ دوں، قطر دوں. تو مونڈنے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.